ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام میں 5 اعمال ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بغیر بنیاد کے عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ اس میں جب ان 5 اعمال کو بنیاد قرار دیا ہے تو کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ ان بنیادی اعمال میں بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اعمال کو بنیاد قرار دیا ہے، پوری عمارت قرار نہیں دیا۔ تو یہ 5 اعمال اسلام کی بنیاد ہیں، بنیاد کے اوپر پھر مزید عمارت اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ پھر تو وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلا عمل جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ 2 گواہیاں جو ہیں اس سے انسان جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عبادت انسان کی معتبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر 4 مزید چیزیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔
یعنی پورے آداب کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ اور فرمایا کہ وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچواں فریضہ جو اسلام کے بنیادی اعمال میں سے ہے وہ حج۔ روزے اپنے وطن میں رہ کے بھی رکھے جا سکتے، نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، انسان جہاں کہیں بھی ہو وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے وطن میں رہ کے پڑھ سکتا ہے، کہیں گیا ہوا ہے وہاں پڑھ سکتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں بیٹھا ہے وہاں کر سکتا ہے۔ لیکن حج جو ہے وہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جانا پڑتا ہے، اور حق تعالی شانہ کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے، اس لیے اس کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نماز واجب ہونے کی وہ شرائط نہیں ہے جو حج کے لیے، باقی عبادات کی وہ شرائط نہیں ہے جو حج کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حج فرض کیا ہے تو ساتھ حج فرض ہونے کے لیے قید لگا دی ہے، شرط لگا دی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں کے ذمہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، حج کرنا ضروری ہے، لیکن کس کے لیے ضروری ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وہاں تک پہنچنے کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، فرمایا کہ خرچہ زاد اور راحلہ، یعنی اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور سواری کا انتظام ہو۔ یہ دو چیزیں جس آدمی کو میسر ہیں اس آدمی کے ذمے حج فرض ہو جاتے ہیں۔ آج کل دوسرے ملک میں جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ویزا ہونا، ویزا ہوگا تو سواری ہوگی، ویزا نہیں تو سواری نہیں، اس لیے ویزا بھی بنیادی شرائط میں داخل ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی شرط بیان فرمائی ہے، راحلہ کی شرط بیان فرمائی ہے، اسی شرط کے ضمن میں ویزا بھی آ گیا۔ لہذا جس آدمی کے پاس حج کی رقم تو ہے لیکن حج کی درخواست دی ہے اور اس کی درخواست منظور نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے حج کا ویزا نہیں لگا تو اس کے لیے سواری نہیں ہے، اور جس آدمی کے لیے سواری نہیں ہے وہ وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے ذمے حج فرض نہیں ہے، لیکن جو آدمی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے ذمے حج فرض۔ اور باقی جو عبادات ہیں ان میں تکرار ہے، یعنی ایک مرتبہ زندگی میں ادا کرنا کافی نہیں ہے، تسلسل سے اس کے ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز ہر روز ادا کرنا ضروری ہے، اور ہر روز بھی نہیں، ہر روز بھی 5 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے، اور رمضان کے روزے جب رمضان آئے گا رمضان کے روزے رکھنے ضروری ہیں، ہر رمضان میں روزے رکھنے ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی کے ایک رمضان میں روزے رکھ لیے آئندہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، ایک سال زکوٰۃ ادا کر دی، یہ مطلب نہیں کہ اب زندگی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئندہ سال اگر صاحب نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زندگی میں جتنے سال وہ صاحب نصاب رہے گا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے
کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا حج ایک بار ہے یا زندگی میں ہر سال حج ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، اس نے پھر سوال کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے، اور اس کے بار بار کے سوال کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں تو پھر زندگی میں ہر بار فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے۔ تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس لیے تو جو جس میں یہ شرائط پائی جاتی تو وہ اللہ کے گھر میں جائے، اور یہ ایک فریضہ بھی ہے، ایک سعادت بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ لوگ جو ہیں اس کو اظہار محبت کا ذریعہ تو سمجھتے ہیں اور اس کو سعادت بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے فریضہ کا جو اہتمام ہوتا ہے، ایک فریضے کی ادائیگی کا، سمجھتے تو سب فرض ہیں، لیکن فرض کی ادائیگی کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ اہتمام عام طور پہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے حج فرض کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک بار حج کرنے کے بعد پھر دوبارہ حج کرنا یہ نفلی عبادت ہے، نفلی فرض ہے، یہ نفلی حج ہوگا، اور اللہ کے گھر کی زیارت کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، وہ ہے چھوٹا حج، جس کو ہم عمرہ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طاقت دے بار بار حج کرنے کی یا بار بار عمرہ کرنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج کرنے کا اور بار بار عمرہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، امت کا اتفاق ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے، نفلی ہے اور ضروری نہیں ہے۔ بار بار اگر حج اور عمرہ کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ تنگ دستی اور گناہوں کو ختم کرتا ہے، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حج کرنے سے آدمی کی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ یہ دو عظیم شان فائدے بیان کیے۔ یہ کل پرسوں ہی کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ میں 3 حج کر چکا ہوں اور مزید حج کرنے کی بجائے کسی کی مدد کر دی جائے تو کیسا ہے؟ میں نے کہا کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن حج کو جاری رکھیں، اس لیے کہ جب بار بار حج کریں گے حلال کی آمدن سے، حلال کی آمدن سے بار بار حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے، تو آپ غریبوں کی مدد کرنے کی استعداد آپ کے اندر زیادہ ہو۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ قربانی کرنے کی بجائے نا یہ غریبوں کی مدد کر لینی چاہیے، حج کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کر لینی چاہیے، عمرہ کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیے غریبوں کی مدد کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، بہت ساری صورتیں۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ ان پہ صدقہ کریں، خیرات کریں، وہ محتاج ہیں ان کی ضرورت کو پوری کر دیں، بڑا اجر ہے اس کا۔ اور ایک یہ ہے کہ پیسے کو گردش میں لایا جائے۔ یہ سرمایہ کا جو جمود ہوتا ہے یہ معیشت کے لیے موت ہوتا ہے، اور سرمایہ کی حرکت جو ہوتی ہے یہ معیشت کے لیے جاری خون کی طرح ہوتا ہے، اور اس سے جتنے لوگ اخراجات کرتے ہیں، اخراجات کریں گے، اتنے ہی لوگوں کے لیے کاروبار کے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تو جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، محتاج کی مدد کرنا، یہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہے، اسی طریقے سے اچھے کاموں میں وہ اخراجات کرنا جن سے لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہو۔ تو روزگار مل جانا یہ زکوٰۃ ملنے سے زیادہ عزت کی چیز ہے۔ کسی کو زکوٰۃ دیں، اچھی بات ہے، اس کی ضرورت پوری ہوگی، اور اگر اس کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ بن جائے یہ اس سے بہتر کام ہے۔ تو روزگار کا ذریعہ بنانا، تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی میں کتنے لوگوں کا روزگار ہوتا ہے۔ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ گائے کا بچہ، گائے سوئی ہے اور اس کا بچہ ہے وہ کسی بیٹی کے نام لگا دیا کہ یہ اس کا ہو گیا، اور وہ بیٹی بھی اس کی طرف توجہ کرتی ہے، پالتی ہے، اور 2 سال کے بعد وہ قربانی کے لیے بک جاتا ہے تو پیسے اسی بچی کے کھاتے میں چل جاتے ہیں، اس کے جہیز کا سامان بن جاتا ہے۔ کتنی بچیوں کی شادی کے اخراجات جو ہیں وہ اس سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، کاشتکاروں، ذمہ داروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کاشتکاروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جانور پالنے کی جو محنت کرنے والے ہیں، جو صبح کو لے کے چرانے کے لیے نکلتے ہیں، شام تک چراتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کا کاروبار چلتا ہے، قصائیوں کا کاروبار چلتا ہے، نہ جانے کتنے کاروبار چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ یہ جو ہے کتنے لوگوں کے کاروبار کا ذریعہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کاروبار کرنے والے لوٹ مار بھی ساتھ میں چاہیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت کے اندر کاروبار تو کریں لیکن ساتھ خدمت کی نیت کریں، زیادہ لوٹنے کی نیت کرنے کی بجائے آخرت بنانے کی بھی ساتھ فکر کر لیں کہ اس کاروبار کے ذریعے سے میں نے خدمت کر کے، حاجیوں کی خدمت کر کے، عمرہ کرنے والوں کی خدمت کر کے میں نے اپنی آخرت بھی اس میں بنانی ہے۔ کاروبار کریں لیکن دونوں جہانوں کا کاروبار کریں، دنیا کا کبھی کاروبار کریں، آخرت کا بھی کاروبار کریں۔ اور جب حج اور عمرہ، ویسے تو خرچ کرنا آپ جہاں کہیں بھی خرچ کریں گے، کسی انسان پہ خرچ کریں، حتیٰ کہ غیر مسلم پہ بھی خرچ کریں، اس کی بھی ضرورت پوری کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا۔ لیکن مکے مدینے پہ والوں پہ خرچ کریں تو اس پہ اجر زیادہ ہوگا۔ تو جب آدمی حج اور عمرے پہ جاتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے والا وہ وہاں مکے پہ جا کے ریال خرچ کرتا ہے، یہاں سے روپیوں کے ریال لیتا ہے اور وہ ریال وہاں جا کے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو وہاں کے جو کاروباری ہیں ان کے کاروبار، ان کے ہوٹل اور ان کے مختلف قسم کے جو کاروبار کے ذرائع ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، پھر بلڈنگوں والوں سے آگے بلڈنگیں لے کے آگے کرائے پہ دینے والے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کاروبار اس کے ساتھ، ٹیکسیوں والے ہیں، ان کے کاروبار اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو روزگار وہاں کے لوگوں کا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ
وہاں کے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن جائیں تو یہ صدقہ و خیرات سے بہتر ہے، باعزت ذریعہ ہے ان کے لیے، ان کی ضروریات پوری ہونے کا۔ تو یہ کہنا کہ صدقہ کر دو یہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ حج کی فکر کرنی چاہیے، اور حج زندگی میں ہے تو ایک بار، لیکن یہ ہے کہ فرض ہونے کے بعد اگر کوئی فکر نہیں کرتا تو اس کا خاتمہ اور انجام خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو ایسا ممکن ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کو حج سے کوئی ضرورت نہیں روکی اور کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا، کسی بیماری نے اس کو نہیں روکا، پھر بھی حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، وہ آدمی چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور حج کا ایک تو یہ حدیث شریف ہے، سنن دارمی کی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے گھر کا تعارف کرایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ میرا گھر ہے اور ایسا ہے ایسا ہے۔ خود اللہ نے اپنے گھر کی شانیں بیان کی ہیں، فرمایا کہ یہ جس آدمی میں میرے گھر آنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ میرے گھر میں ضرور آؤ، میرا گھر دیکھنا آئیو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ کتنی محبت سے حکم دیا، نماز کا حکم سیدھا نماز کا حکم دے دیا، زکوٰۃ کا حکم سیدھا زکوٰۃ کا حکم دے دیا، لیکن حج کا حکم اپنا گھر کے بارے میں بتایا، میرا گھر ایسا ہے میرا گھر ایسا ہے، پھر کہا دیکھنا ہی ہو، میرا گھر دیکھنا ہی ہو۔ تو کتنی محبت سے اللہ نے بات کی، ساتھ ہی تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پورے جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ میاں بھی غنی، تو انہوں ضرورت نہیں تو اللہ نو کی ضرورت پئی تھوڑی۔ تو جس کے بارے میں اللہ میاں کہہ دے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تو اس کا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا پھر۔ اس لیے حج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل درخواستیں چل رہی ہیں، اور پچھلے سال سے سعودی حکومت نے اپنے قوانین کی تبدیلی شروع کی ہے قوانین میں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ تو ہماری وزارت مذہبی امور نے ان کو سنجیدہ لیا، اور نہ پرائیویٹ حج آپریٹر جو ہیں انہوں نے اس کو سنجیدہ لیا، اور ان کے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ بعد میں ان کی منتیں کرتے رہے کہ ہمارے 60,000 سے زیادہ حاجی رہ جائیں گے۔ تو سعودی حکومت لوگ تو بادشاہ ہیں، ویسے بھی جب قانون بنایا جاتا ہے تو عمل کے لیے بنایا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے قانون پہ عمل کیا۔ 60,000 سے زیادہ حجاج جو ہیں پچھلے سال رہ گئے ہیں۔ اس لیے اس سال جو ہیں وہ سب کو جن جن لوگوں نے حج کرنا ہے تو وہ اپنے آپ چوکس رہیں، سرچ کرتے رہیں، قوانین دیکھتے رہیں، تاریخیں دیکھتے رہیں، رابطے کرتے رہیں، اور حج کی درخواستیں دیں۔ اور جو لوگ حج نہیں کیا اور صاحب استطاعت ہیں ان سے مل کے ان کو درخواست کریں کہ وہ حج پہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔